हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। हैदर निस्वा चैनल में आपका इस्तकबाल है। रमज़ान के इस मुबारक महीने में एक और वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। रमज़ान का दूसरा रोज़ा है। पहले रोज़े में हमने आला अखलाक को अपने आप के लिए लाजिम करने की बात की थी। दूसरे रोज़े में हम कुछ और सीखते हैं और इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। ये जो एक माह का ट्रेनिंग पीरियड हमें दिया गया है, इस ट्रेनिंग पीरियड के बाद हम में अच्छी खासी तब्दीली आ जानी चाहिए। आज हम इबादतों और दुआओं में आला अखलाक के साथ अपने आला किरदार की ताकत के हुसूल के लिए अल्लाह से मदद तलब करेंगे। आला किरदार का हामिल इंसान ही कामयाब ज़िंदगी का मालिक बनता है। शायद ये आपको मालूम होगा कि इंसान की पर्सनालिटी डेवलप होती है। अगर वो ज़िंदगी में कामयाब बनना चाहते हैं तो अपने कैरेक्टर को मजबूत करें, अपने कैरेक्टर को उस मुकाम पर पहुंचाए जहां पर हर इंसान आप पर भरोसा कर सके। हाँ दोस्तों, आला किरदार बहुत बड़ी ताकत है जिसको अपना कर इंसान दूसरे इंसानों से मुमताज़ हो जाता है। लिहाजा रमज़ान के दूसरे रोज़े में हम इबादतों और अस्कार के साथ साथ आला किरदार की ताकत को भी हासिल करने की कोशिश करेंगे और इस पर हम तफसीली गुफ्तगू भी करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जब कभी मेरा नया वीडियो आए आपको इसकी इत्तला मिलती रहे। चलिए व्यूअर्स, शुरू करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आला किरदार रखते थे। लोग आपको आमीन और सादिक कहकर पुकारते थे। आपके बारे में ये बात मशहूर है कि आप कभी भी किसी भी इंसान के साथ आपने धोखा नहीं किया, हमेशा वफ़ादारी की। आपके अखलाक ही की बदौलत अरब जैसे सरज़मीन पर एक बहुत बड़ा इनकलाब बरपा हुआ। जो कौम जहालत के अंधेरों में डूबी हुई थी, उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आला किरदार की बदौलत इल्म की रोशनी से मुनव्वर किया। उन्हें नई नई नेमतों से फैज़याब किया। उनके अल्लामा इक़बाल ने एक शेर में इस तरह लिखा है कि उतर कर हिरा से सोए ख़ौम आया और एक नुस्ख़े कीमिया साथ लाया। उतर कर हिरा से सोए ख़ौम आया और एक नुस्ख़े कीमिया साथ लाया। वह बिजली का कड़का था ये सौत हादी, अरब की ज़मीं जिसने सारी हला दी। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नुस्ख़े कीमिया अपने साथ लाए थे, उसमें आला किरदार भी अहमियत का हामिल है। आज हमें रमज़ान का बरकतों वाला महीना मैसर हुआ है। लिहाजा इस महीने को गनीमत जानकर अपने किरदार को संवारने की कोशिश करते हैं। एक अच्छे किरदार का इंसान सबका पसंदीदा होता है और बुरे किरदार के इंसान से लोग दूर भागते हैं। आप भी देखते होंगे कि अगर किसी इंसान का किरदार यानी उसका कैरेक्टर ख़राब है तो आप उसके साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते। आप उससे जितना हो सके दूर भागने की कोशिश करते हैं। लिहाजा हम भी इस माह की बदौलत अपने किरदार को अच्छा बनाएं। जिस तरह एक इंजीनियर घर की तामीर में एक एक चीज़ सेट करता है, हम भी अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आला अखलाक और आला किरदार को डेवलप करें। और उसी तरह जिस तरह एक इंजीनियर दीवार में एक एक ईंट लगाता है, याद रखिए हर अच्छा काम करके अच्छे किरदार को बनाया जा सकता है। इंजीनियर की तरह हम एक एक अच्छा काम सीख कर एक बेहतरीन इमारत तामीर कर सकते हैं। लिहाजा जिसका किरदार अच्छा होता है उसकी बात को वैल्यू दी जाती है। आप जो कुछ बोलते हैं, करते हैं और सोचते हैं, वही आपका किरदार होता है। और हर बुरी हरकत और हर बुरी सोच और बुरा ख्याल आपके किरदार को गिराता चले जाता है। लिहाजा आपके लिए ये फ़ैसला करना ज़रूरी है कि आप कौन सा किरदार अपनाना चाहते हैं। आपकी सोच पॉजिटिव रखना चाहते हैं या नेगेटिव रखना चाहते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। क्योंकि अच्छे किरदार का इंसान बनने के लिए
ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم ہمارے فرض کو یاد رکھیں۔ بحیثیت انسان، ایک انسان کا دوسرے انسانوں پر رشتہ داروں کا حق ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اور کام کے مقام پر آپ پر بھی بہت کچھ فرائض عائد ہوتے ہیں۔ آپ اگر اپنا فرض اچھے سے ادا کرتے ہیں تو وہ آپ کا اعلیٰ کردار ہے۔ بحیثیت شوہر، بحیثیت بیوی بھی آپ پر کچھ فرائض عائد ہوتے ہیں۔ ان فرائض کو اگر آپ حسن خوبی سے ادا کرتے ہیں تو وہ اعلیٰ اخلاق کے حامل اشخاص کہلاتے ہیں۔ اپنے فرض کو ہمیشہ یاد رکھیے۔ کہا جاتا ہے کہ دولت گئی تو کچھ نہ گیا، صحت گئی تو کچھ گیا، مگر اگر کردار بگڑ گیا تو گویا سب کچھ چلا گیا۔ اسی لیے ہمیں اپنے کردار کو بہترین بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اعلیٰ کردار کا انسان وہ ہوتا ہے جب وہ وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے۔ وعدے کی تکمیل کرنے والے شخص پر لوگ اعتبار کرتے ہیں۔ اعلیٰ کردار والا انسان ایماندار ہوتا ہے۔ وہ کسی کا حق نہیں مارتا، کسی کا پیسہ نہیں ڈبوتا، بلکہ کسی کا خون بھی نہیں کرتا، کسی یتیموں اور بیواؤں کا مال نہ ڈبوئے، وہی اعلیٰ کردار کا حامل شخص ہے۔ اعلیٰ کردار کا انسان ہمیشہ انصاف کرتا ہے، گھر یا باہر، جہاں کہیں بھی ہو، گھر کے باہر ہو یا گھر کے اندر ہو، کہیں بھی کسی بھی معاملے میں ناانصافی نہ کرنے والا انسان اعلیٰ کردار رکھتا ہے۔ روزمرہ کے چھوٹے موٹے کاموں میں بھی انصاف قائم رکھنا ضروری ہوتا ہے، جیسا کہ چھوٹے بھائیوں سے پیار کرنا اور ان پر ظلم نہ کرنا، اور اپنے گھر کے دیگر رشتہ داروں، بیوی، بچوں، شوہر، سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا انصاف کا تقاضا ہے۔ اپنے نوکروں اور ماتحت لوگوں کے ساتھ بھی انصاف کا برتاؤ کرنے والا شخص اعلیٰ کردار کا حامل کہلاتا ہے۔ اعلیٰ کردار کا حامل انسان ہمیشہ اپنا فرض بخوبی ادا کرتا ہے۔ جب تک ہم فرض ادا نہیں کرتے، کوئی نیکی بھی ہمیں سکون نہیں پہنچا سکتی۔ اس رمضان کی بدولت ہم بھی نیکی کرتے ہوئے اپنے کردار کو اعلیٰ مقام تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھیے، فرض کسی خرچ سے کم نہیں ہوتا۔ جس طرح ہم پر قرض کی ادائیگی جس طرح ہم پر فرض کر دی گئی ہے، اسی طرح روزمرہ کی زندگی میں بھی فرض ادا کرنا بے حد ضروری ہے۔ ہر انسان پر، یعنی بحیثیت باپ، بحیثیت ماں، بیٹا اور بیٹی کے کچھ فرض واجب ہیں۔ ان فرائض کو ادا کر کے ہی آپ اعلیٰ کردار کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ اس ماہ رمضان کی بدولت ہم اپنے فرض کی ادائیگی خصوصی توجہ لے کر کرنا شروع کریں۔ جب آپ ایک ماہ اپنا فرض خوشی خوشی ادا کرنے لگتے ہیں تو آپ کو عادت ہو جائے گی اور اپنے گھریلو فرائض ہو یا جاب کی جگہ پر اپنا فرض خوشی سے ادا کرنے لگ جائیں گے۔ اعلیٰ کردار کا حامل شخص وفادار بھی ہوتا ہے، خواہ کتنی بھی مصیبت کا سامنا کرے، کسی کے ساتھ بے وفائی نہیں ہوتا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہم ہر بات پر مکمل نہیں ہو سکتے، ہم ہر جگہ مکمل نہیں ہو سکتے، لیکن پھر بھی ہمیں اپنا کردار کو بنانے میں خصوصی محنت کرنی چاہیے تاکہ ہم مکمل اور اعلیٰ اخلاق کے حامل اور مکمل مسلمان بن پائیں۔ اعلیٰ کردار کے حامل شخص کے خیالات ہمیشہ پاک و صاف ہوتے ہیں۔ وہ پاکی کی طرف راغب ہوتا ہے۔ اسی اچھے کردار کی وجہ سے وہ شخص لوگوں کے دلوں پر راج کرتا ہے۔ اعلیٰ کردار کو اپنا کر اس ماہ رمضان میں ہم روح کو صاف کریں گے۔ اپنی روح کو صاف کرتے ہوئے روحانی طاقت ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی آسان ہے۔ پہلے ہم اپنی روح کو گندگی سے صاف کریں اور اعلیٰ کردار بنا کر اپنی روح کو چمکائیں۔ اعلیٰ کردار کا حامل شخص ہمیشہ سچائی پر قائم رہتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کو بچپن کا زمانہ تھا۔ علم حاصل کرنے کے لیے وہ گھر سے چلے گئے تھے تو آپ کی والدہ نے 40 اشرفیاں آپ کے کپڑوں میں چھپا کر سی دی تھی، کہیں راستے میں کہ کھو نہ جائیں۔ جس قافلے میں آپ سفر کر رہے تھے اس پر ڈاکہ پڑا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا، لڑکے تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ آپ نے فوراً جواب دیا، ہاں 40 اشرفیاں ہیں اور وہ بھی میرے کپڑوں میں
سلی ہوئی ہیں۔ میری ماں نے مجھے چلتے وقت 40 اشرفیاں سی دی تھی میرے کپڑوں کے اندر۔ ڈاکو سمجھا بچہ ہے، شاید ڈر کے مارے یوں ہی کہہ رہا ہوگا، لیکن اس پر آپ نے جھٹ اپنے کرتے کے اندر سے اشرفیاں نکال کر ایک ڈاکو کے سامنے رکھ دی۔ ڈاکو نے تعجب زدہ ہو کر پوچھا، لڑکے تمہیں ایسی کیا ضرورت پڑی تھی جو خواہ اپنی اشرفیاں نکال کر ہمیں دے دی؟ آپ نے کہا، مجھے میری والدہ کی نصیحت ہے کہ میں ہمیشہ سچ بولوں۔ آپ کی سچائی اور صداقت کا ڈاکوؤں کے سردار پر اس قدر اثر ہوا کہ ڈاکو اور اس کے سردار نے چوری کرنے سے توبہ کر لی۔ تو یہ ہے اعلیٰ اخلاق کی مثال جو ہم لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جس کے اخلاق اعلیٰ ہوتے ہیں وہی دوسروں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اعلیٰ اخلاق کی طاقت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں بہت سارے اوصاف اختیار کرنے ہوں گے، بہت سارے اپنے اعمال میں تبدیلی لانا پڑے گا۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اعلیٰ کردار ہمارے خیالات اور ہماری عادتوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ جب ہمیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر گھڑی اپنی سوچ پر کام کرنا پڑتا ہے۔ ہمیشہ پازیٹیو سوچنے لگیں، اپنی بری عادتوں پر قابو پانے کے لیے پلان بنائیں، اپنی بری عادتوں کو چھوڑنے کے لیے نئے پلان بنا کر اس پر فوری عمل کریں۔ اگر آپ نے کسی سے وعدہ کیا ہے، اس وعدے کو وفا کریں۔ اعلیٰ کردار کا حامل انسان حالات کی سختیوں اور مشکلات میں بھی بے قابو نہیں ہوتا، بلکہ اپنے کردار کی بدولت مسکراتا ہوا اپنی منزل کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ وہ نہ صرف اپنے کردار کو بہتر بناتا ہے بلکہ دوسروں کی بھلائی کے لیے بھی کام کرتا ہے۔ اعلیٰ کردار کا حامل شخص غصے پر کنٹرول کرتا ہے، اپنے غصے کو قابو میں رکھتا ہے۔ اس کے غصے کی وجہ سے فیملی میں یا دوست احباب کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اس ماہ رمضان کی بدولت ہمیں اپنے کردار کو اعلیٰ اور بلند بنانے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ضرور بتائیے۔ اللہ حافظ۔